اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی نشست میں جو ہے وہ ہم اس جو ہے وہ کورس کا تیسرا پروگرام کرنے چلیں، جس کا عنوان ہے کوالٹی ان دا ہولی قرآن، معیار اور اس کے حوالے سے قرآن کی رہنمائی، قرآن کی گائیڈنس کوالٹی کے حوالے سے۔ آخری دو سیشنز کے ڈسکشن جو ہمارے تھے یا ٹاپکس تھے وہ کیا تھے، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں گے۔ پہلا ٹاپک ہم نے جو کور کیا تھا وہ لیڈرشپ کے حوالے سے تھا کہ لیڈرشپ کے ایشوز کیا کیا ہیں۔ دوسرا ٹاپک جو ہم نے پچھلے ہفتے کو کور کیا تھا وہ ہے ٹیم ورک، اور ان دونوں کو ہم نے کور کیا تھا قرآن حکیم کے حساب سے کہ قرآن جو ہے وہ لیڈرشپ کے حوالے سے کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے، قرآن ٹیم ورک کے حوالے سے کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آج ہم تیسرے موضوع پہ آئیں گے جو کہ کوالٹی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا جو ایجنڈا ہوگا وہ کیا ہوگا، پہلے میں کچھ انٹروڈکٹری ٹاک دوں گا، ابتدائی گفتگو رکھوں گا کوالٹی کے حوالے سے، پھر جو ہے وہ قرآن کوالٹی کے حوالے سے کیا کہتا ہے، اور جب ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہوں گے تو ایک بحث شروع ہو جائے گی، اور وہ بحث ہے کوالٹی ورسز کوانٹٹی کی بحث، معیار اور مقدار کی بحث۔ اس پہ ہم خاصا ٹائم لگائیں گے، اس پہ میں آپ سے کچھ سوالات بھی پوچھوں گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ دو ٹرمنالوجیز پہ ہم گفتگو کریں گے۔ کون کون سی ٹرمنالوجیز ہیں؟ ایک احسان ہے اور ایک اتقان ہے، اور ان دو ٹرمنالوجیز پہ گفتگو کرنے کے بعد اختتامی گفتگو کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہوگا۔ اس کے بعد آپ سوالات جوابات کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام باتیں جو ایجنڈے میں لکھی ہیں آسان انداز میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ تو درمیان میں سوالات ہوتے رہیں گے، تو آپ لوگ اس وقت ریز ہینڈ کریے گا تو میں آپ کو انمیوٹ ہونے کی اجازت دے دوں گا، اس وقت آپ جوابات دیں۔ پچھلی دفعہ بھی آپ نے بہت اچھا جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ تو جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں ابتدائی گفتگو سے، انٹروڈکٹری ٹاک سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اس گفتگو کے ذریعے۔ دیکھیں آپ اس تصویر میں کیا دیکھ رہے ہیں، آپ تصویر کو آپ دیکھیے گا غور سے۔ جی بھائی ریز ہینڈ آپ کر سکتے ہیں، آپ میں سے جو چاہے۔ اس تصویر کے اندر جو ہے وہ اگر آپ کو کوئی چیز ایسی ہے جو تبصرہ کے قابل ہے تو آپ ریز ہینڈ کریں، اور میں آپ کو جو ہے موقع دوں گا کہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اچھا محمد ابراہیم نے یہ پہلے سے ریز ہینڈ کیا ہوا تھا، اب لوور ہینڈ کریں اور اس کے بعد دوبارہ ابراہیم ریز ہینڈ کریں۔ محمد عبداللہ خان سے میں کہوں گا کہ وہ اس کے متعلق تبصرہ کریں۔ جی محمد عبداللہ خان، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس تصویر میں یہ پھول کے پاس کوالٹی اور پھر جو کیکٹس ہے وہ ان میں کوالٹی نہیں ہے پھول کی طرح، ٹھیک جیسے وہ خوبصورت ہے۔ ٹھیک، ویری گڈ، آپ لوور ہینڈ کر دیں، صحیح جواب ہے۔ اب ہم اگلے سلائڈ پہ چلتے ہیں۔ جی بھائی اس تصویر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ ریز ہینڈ کر سکتے ہیں اپنے جوابات دینے کے لیے۔ جی یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے، اس تصویر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں یا دیکھ رہی ہیں؟ آپ اگر جواب دینا چاہیں تو آپ ریز ہینڈ کر سکتے ہیں، میں آپ کو انمیوٹ کر دوں گا۔ تصویر نہ کھولیں، ٹھیک ہے، تصویر نہ کھولیں، اور جو ہے وہ ریز ہینڈ کریں۔ ریز ہینڈ کا ایک آپشن ہوتا ہے، بٹن ہوتا ہے، وہ کلک کر کے۔ اچھا ابھی آپ لوگوں میں سے کوئی اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کا جواب دے، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کے اچھا کسی نے ریز ہینڈ کیا ہے، محمد عبداللہ خان نے کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے؟ چلیں ان کو ہی موقع دیتے ہیں پھر۔ جی عبداللہ۔ جی عبداللہ اس تصویر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بہت دور سے آواز آ رہی ہے آپ کی۔ اب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔
جو بلو بلب ہے وہ سارے بلبوں سے الگ ہے اور اس کی لائٹ کی کوالٹی دوسرے بلبوں سے الگ ہے. ویری گڈ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بلو بلب ہے وہ زیادہ روشن ہے اور دیگر بلب روشن ہے لیکن ان کی وہ کوالٹی نہیں ہے جس طرح جو ہے وہ دیگر بلبوں کی ہے. آگے چلتے ہیں, آگے بھی سوالات ہیں آپ کے لیے. ٹھیک ہے, اب یہ ایک اور پکچر ہے, اس پکچر کے حوالے سے کوئی تبصرہ کرنا چاہے کوئی جو ہے بتا سکتے, ریز ہینڈ کر کے آپ جواب دے سکتے ہیں. اس تصویر میں کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا لیکن آپ کو شرماہٹ ہوگی. آپ ریز ہینڈ کر کے اپنی جو ہے وہ شائنس کو دور کریں. عبداللہ نے تو بہت سارے جواب دے دیے تو عبداللہ کو ہم بعد میں موقع دیں گے. کوئی اور کرنا چاہے پارٹیسپیٹ؟ عمر تصویر کھول کے نہیں, آپ کو ریز ہینڈ کر کے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ میں سے کوئی جو ہے وہ اس تصویر کو دیکھ کر جو ہے جواب نہیں دے رہا. دیکھیں آن دا سرفیس, زمین کی سرفیس پہ جو ہے وہ آپ کو یہ بنی جو نظر آ رہے ہیں, ایک کا جو ہے وہ پودا چھوٹا سا نظر آ رہا ہے اور ایک کا پودا بڑا سا نظر آ رہا ہے. لیکن جو بڑے والا ہے اس کی گاجر جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے اور وہ بیچارہ جو سمجھ رہا ہے کہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے, اس کا پودا جو ہے وہ زبردست طریقے کا اگا ہوا ہے. تو بعض دفعہ جو ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو فضول ہے, یہ تو بیکار ہے, حالانکہ وہ بیچارہ جو شخص ہوتا ہے وہ بڑی محنت سے اپنی پرفارمنس دیتا ہے اور وہ بڑی محنت سے جو ہے وہ کام کرتا ہے, لیکن ہم اس کو لفٹ نہیں کراتے. ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم دیکھیں بظاہر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو بھی دیکھیں اور جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں ان کی بھی جو ہے وہ ایویلویشن کریں تاکہ ہم جو ہے وہ اس نتیجے پہنچیں کہ کون کس معاملے میں اچھا ہے, کون کس معاملے میں کمزور ہے. اس کے اندر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے بیچارہ اپنے پودے کے سائز کرنے سے پریشان ہے لیکن اس کے پاس بہترین گاجر ہے جو کہ جو ہے وہ, اور یہ صاحب بہت اکڑے ہوئے ہیں اور ان کی گاجر کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی چھوٹی سی ہے. آگے ہم پڑھتے ہیں. اب اس تصویر میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ایک بار پھر ایک تصویر ہمارے سامنے آنے والی ہے. اس تصویر کے اندر جو ہے وہ آپ کو کوئی جواب دینا چاہے تو دے, ریز ہینڈ کر سکتا ہے, میں اسے موقع دوں گا. اس پکچر کے اندر آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ چلیں بھائی, عثمان صاحب نے ہاتھ اٹھایا ہے, عثمان صاحب کو میں انمیوٹ کر رہا ہوں. جی عثمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عثمان. سر اس میں ساری بالز سلور ہے اور جو صرف اینڈ میں جو ایک بال رکھی ہے وہ گولڈن ہے. ٹھیک ہے, اور کیا جواب ہے عثمان؟ اس میں آپ اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور اس میں وہی لکڑی دیکھ رہا ہوں. اچھا, لکڑی دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. جی ابراہیم, اب آپ سے میں کہوں گا آپ اس میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو باتیں عثمان نے بتائی اس کے علاوہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے اس میں؟ ابراہیم, میں نے آپ اس کو کے نیچے ایک بنٹا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے نیچے ایک بنٹا ہے. اچھا چلیں, اب ابراہیم نے بھی جواب دے دیا اپنا. عبداللہ سے پوچھتا ہوں, میں ابھی تک جو جواب چاہ رہا ہوں مجھے ملا نہیں ہے. جی عبداللہ آپ بتائیے. یہ جو سونے کی وہ جو بال ہے وہ 6 لوہوں کی بالوں سے بھاری ہے, جو اس کا وزن, اس کی کوالٹی زیادہ اور اس کا کلر بھی ان سے کوالٹی میں اچھا ہے. اچھا چلیں حمزہ سے پوچھتے ہیں. ویری گڈ, آپ نے بہت اچھا جواب دیا. حمزہ آپ بتائیے. ہاں جی, یہ ہے محاورے کی طرح کہ ایک سنار کی 100 لوہار کی. ایک سنار کی 100 لوہار کی, اس کا مطلب کیا ہے اگر آپ مزید ایکسپلینیشن کریں, یعنی تاکہ ہاں دیگر جی, بچوں. جی جیسے سونے کی بال ہے, اس کی جیسے کوالٹی بہتر ہے تو اس کا وزن بھی زیادہ ہے. تو ٹھیک یہ جیسے کوالٹی ہے اور کوانٹٹی والا بھی ہے یہ. ٹھیک ہے. تو دیکھیں ایک بال ہے, سائز بھی برابر, یہ دونوں کا والیوم جو ہے وہ, لیکن جو ہے وہ ایک بال جو ہے وہ بہت 6 بالوں پہ بھاری ہے. ویری گڈ, آگے چلتے ہیں. کوالٹی کا آئیڈیا ہم بات کرتے ہیں نا, کوالٹی کا آئیڈیا کیا ہے؟ دیکھیں ایک تو بات ہوتی ہے گڈ ورسز بیڈ کی نا. ابھی ہم گڈ ورسز بیڈ کی طرف نہیں جا رہے, ہم جو ہے وہ ایک چیز خراب ہے اور ایک چیز جو ہے وہ اچھی ہے,
تو اس کے اندر تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے, اس کے اندر سب بولتے ہیں گڈ ہی اچھا ہے, بیڈ کو کون لفٹ کرائے گا. لیکن جو ہے وہ چیلنج جو آتا ہے وہ آتا ہے ادھر 3 کیٹیگریز کے اندر, کہ اگر گروپ آف اسٹوڈنٹس ہے, بہت سارے طالب علم ہیں, بہت ساری طالبات ہیں, ان میں ہم یہ نہیں بات کر رہے کہ ان میں بیڈ اسٹوڈنٹ کون ہے, گڈ اسٹوڈنٹ کون ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں, ان میں کون جو ہے وہ بیسٹ ہے, کون جو ہے وہ دیگر کے مقابلے میں بیٹر ہے. ٹھیک ہے, تو جو کوالٹی کا ایشو ہے وہ ہے اچھوں کے اندر اچھا, اور ہم اس چیز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. ہمیں اس وقت بیڈ سے غرض نہیں ہے, وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا بیڈ. ہمیں جو کیئر کر رہے ہیں وہ یہ کہ اچھوں میں اچھا کون ہے, اچھوں میں بہترین کون ہے. تو ہم اس طرف توجہ نہیں دے رہے, ہم اس طرف توجہ دے رہے ہیں کہ ہم بیسٹ کی تلاش میں ہیں. ہم اگر بیسٹ نہیں ملتا تو کم از کم بیٹر کی تلاش میں. تو اب یہ جو تصویر ہے اس کے اندر جو ایشو ہے کوالٹی کے اعتبار سے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ گملہ جس کے اندر یہ پھول جو ہے وہ اگا ہوا ہے یا لگایا گیا ہے, یہ سب سے بہترین ہے. لیکن اصل میں مقابلہ جو ہے بیڈ سے ہے, ادھر مقابلہ بیڈ سے, اور جو ہے وہ بیڈ کے مقابلے میں ایک گڈ ہے, وہی بیسٹ ہے, وہی بیٹر ہے, اس وجہ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس پکچر کو دیکھیں تو اس پکچر میں جو ہے وہ مقابلہ ہے, یہ بیسٹ کا مقابلہ ہے کہ ان میں سے سب سے بہترین جو ہے وہ گلدان کون سا ہے, بہترین پھول کون سا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسا چیک کریں کہ کون سی چیز جو ہے وہ بیسٹ ہے گڈ کے اندر. آگے بڑھتے ہیں ہم. ابراہیم ویڈیو نہیں کھولیے, ٹھیک ہے, بند کریے اپنے دیکھیں. مگر اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بہت سارے جو ہے وہ گملے ہیں جن کے اندر یا پھر جن کے اندر پھول ہیں بڑے پیارے پیارے, تو کیا میں اس پھول کو اس پھول سے کمپیئر کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس پھول کو اس پھول سے کمپیئر کر سکتا ہوں؟ ہر ایک جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کوالٹیز رکھتا ہے. ہر جو ہے وہ پھول جو ہے وہ اس کی اپنی فیچرز ہیں, اس کی اپنی خصوصیات ہیں. تو یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے کہ میں جو ہے وہ ایپل کا مقابلہ اورنج سے کر رہا ہوں. ایپل کا مقابلہ کس سے ہونا چاہیے؟ ایپل سے ہونا چاہیے. اورنج کا مقابلہ کس سے ہونا چاہیے؟ اورنج سے ہونا چاہیے. آم کا مقابلہ تربوز سے نہیں ہونا چاہیے, آم کا مقابلہ دوسری قسم کے آم سے ہونا چاہیے کہ یہ آم زیادہ میٹھا ہے, یہ آم زیادہ میٹھا ہے. تو کمپیریزن جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ وہ بھی جو ہے وہ ایماندارانہ ہونا چاہیے, آنےسٹ ہونا چاہیے. کیوں؟ دیکھیں اگلی سلائڈ کے اندر آپ کو ایک چیز نظر آئے گی, اور پھر جو ہے وہ میں اس کے حوالے سے آپ سے سوال پوچھوں گا. یہ تصویر ہے, اس کے اندر جو ہے وہ آپ میں سے کوئی تبصرہ کرے گا, ریز ہینڈ کر کے بتا سکتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس تصویر کے اندر. حمزہ نے پہلے سے ہی ہاتھ کھڑا کیا تھا, وہ اگر ریز پہلے ختم کریں, لوور ہینڈ کریں اور پھر دوبارہ ریز ہینڈ کریں تو مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ تصویر ہے. اس تصویر کو غور سے دیکھیں, اور اس تصویر میں ٹھیک ہے حمزہ صاحب نے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے ریز ہینڈ کے, میں ان کو آسک ٹو انمیوٹ کہہ رہا ہوں. چیز کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھ رہے کہ جیسے جو سارے اینیملز ہیں ان کی ڈفرینٹ اسپیشلٹیز ہیں, لیکن وہ ایگزام ایک ہی دے رہے تھے, فیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر جانور کی اپنی اسپیشلٹیز ہیں اور ایگزام. جی عبداللہ آپ بتائیں گے. یہ زیادتی دوسرے جانوروں سے ہو رہی ہے بندر کے علاوہ, کیونکہ وہ یہ دوسرے جانور جو ہیں وہ درخت پہ چڑھ نہیں سکتے, جبکہ بندر چڑھ سکتا ہے. جی ایگزام ایسا لیا گیا جس میں ہاتھی بھی فیل ہو جائے گا, مچھلی بھی فیل ہو جائے گی, سارے جانور فیل ہو جائیں گے, صرف ایک پاس ہوگا اور وہ ہے بندر. تو یہ طریقہ نہیں ہے کوالٹی جج کرنے کا کہ آپ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایسا کرائٹیریا فکس کر دیں کوالٹی کو جج کرنے کے لیے, جو کرائٹیریا بس ایک ہی جو ہے وہ اینیمل جو ہے وہ اس کو سیٹسفائی کر سکے اور باقی اینیمل جو ہے وہ منہ دیکھتے رہ جائیں. تو یہ اسی طرح اگر ہاتھی کے والے سے کوئی طے کر لیں کہ یہ جو ہے وہ جس میں ہاتھی جیتے گا تو بیچارہ بندر سب منہ دیکھتا رہ جائے گا, بیچاری مچھلی منہ دیکھتے رہے گی. اگر یہ طے کر لیا جائے کہ پانی کے اندر کون تیر سکتا ہے تو بندر کو شکست ہو جائے گی اور جو ہے وہ ہاتھی کو بھی شکست ہو جائے گی. تو کرائٹیریا وہ ہونا چاہیے جو ہے وہ فیئر سلیکشن کرائٹیریا ہو, اور وہ جو کرائٹیریا ہو وہ ایماندارانہ ہو. تو ادھر جب پیچھے ہم بات کر رہے تھے, پیچھے جو ہے وہ اگر میں
اس جگہ پر جو ہے وہ چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہترین پھول کون سا ہے. تو اس کے اندر پھر کرائٹیریا جو ہے وہ اس کا مقابلہ اس جیسے پھولوں سے ہونا چاہیے, اس کا مقابلہ اس جیسے پھولوں سے ہونا چاہیے, نہ کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ایپل کا مقابلہ اورنج سے کرنے لگیں. یہ کوالٹی کے آئیڈیا کے والے سے ہم نے بات کی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جو ہے وہ اب ہم قرآن میں آتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ کوالٹی کے والے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا جو ہے وہ پیغام دیتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ جی حنزلہ اسکرین شیئرنگ نہیں ہو رہی. اسکرین شیئرنگ ختم ہو گئی. دیگر اسٹوڈنٹس بتائیں کیا ان کی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, ورنہ ہو سکتا ہے حنزلہ کی طرف مسئلہ ہو. اسکرین شیئرنگ دیگر کو نظر آ رہی ہے؟ جی ہو چکی ہے, شکریہ. ٹھیک ہے, ہو چکی ہے, صحیح, ٹھیک ہے. تو اچھا چیٹ کے اندر بھی لوگ جواب دے رہے ہیں, میں نے چیٹ کو اب تک دیکھا نہیں. آئی کین سی, ٹھیک ہے, جوابات آئے ہوئے ہیں, تھینک یو. اچھا اب یہ قرآن کے اندر آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ ہود کی آیت ہے, آیت نمبر 7, پوری نہیں ہے, اس کا ایک ٹکڑا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا, تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. ایکم احسن عملا, یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. تو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر کوالٹی ہے. اچھا اس کے بعد یہ انگریزی میں اس کو اگر دیکھیں گے, that he might test you as to which of you is best in deed, best in deed. آگے دیکھیں, اب جو ہے وہ یہ سورۃ الکہف ہے, اس کی بھی آیت نمبر 7 ہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. پھر وہی اصطلاح, پھر وہی ٹرمنالوجی, احسن عملا. واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے, اس کو ہم نے زمین کی خوبصورتی, زمین کی زینت بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. انگریزی کے اندر اگر آپ دیکھیں, which of them is best indeed. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ پورا نظام جو بنایا ہے, اس کے اندر اللہ کو تلاش کن لوگوں کی ہے؟ بیسٹ کی, کوالٹی والے لوگوں کی ہے, کوالٹی والے کام کرنے والوں کی ہے. سورہ ہود کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دہرایا ہے, سورۃ الکہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے. تو جو ریسرچ کرنے والے ہوتے ہیں, جو مفسر ہوتے ہیں, انہوں نے ان دو آیات کو دیکھ کر ایک بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسن کا لفظ استعمال کیا ہے, اکثر کا نہیں. احسن کا مطلب ہے بیسٹ, اکثر کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ کرنے والا. اکثر و عملہ بہت زیادہ کام, یعنی کوانٹٹی میں وہ بہت زیادہ ہے عمل میں. احسن مانے ہے کہ کوالٹی میں وہ بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اکثر کا لفظ استعمال نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے احسن کا لفظ استعمال کیا ہے. تو یہاں سے وہ بحث شروع ہوتی ہے جو مقدار بمقابلہ معیار ہے, کوالٹی ورسز کوانٹٹی. تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا ولم یقل اکثر عملا بل احسن عملا. اللہ نے نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کون تم میں زیادہ عمل کرنے والا ہے, نہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے کون اچھا عمل اور سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے. یہ ریکوائرمنٹ ہے اس امتحان کی, جس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. اس امتحان میں اللہ تعالیٰ کو گڈ اور بیڈ کا مسئلہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے تھے کون لوگ جہنم میں جائیں گے, کون لوگ جنت میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ جہنم خالی رہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چاہتے ہیں جہنم خالی رہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ زیادہ بہتر پرفارمنس دے, کوئی کم اچھی پرفارمنس دے, کوئی اچھی پرفارمنس دے, لیکن سب اچھی پرفارمنس دیں. سب جو ہے وہ اچھی کیٹیگریز کے اندر ہیں. لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو فیصلہ کیا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے, وہ بیڈ ڈیڈز کر رہے ہیں, وہ خراب عمل کر رہے ہیں. یہ بات ہمیں کلیئر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے نہیں بنایا ہمیں کہ وہ ہمیں جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں ڈالنا چاہتے ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کون ہے جو جنت الفردوس میں جائے گا, سب سے اونچی جنت میں, کون ہے جو ایک ایوریج قسم کی جنت میں جائے گا, جو بھی بہرحال غیر معمولی ہوگی. تو یہاں سے ہم پھر بحث شروع کر رہے ہیں کوالٹی ورسز کوانٹٹی کی.
اور اب آپ کے پاس بہت سارے سوالات آئیں گے, آپ کو غور سے پڑھنا ہے اور پھر ریز ہینڈ کر کے آپ کو ان سوالات کے جواب دینے. تو یہاں ڈیبیٹ کا اسٹارٹ ہو رہا ہے. معیار اور مقدار. معیار کے لیے عربی کا جو لفظ ہے نا وہ جودہ ہے, جودہ. اور جو ہے وہ اپنے آپ کو میوٹ رکھیں. معیار اور مقدار جو ہے وہ کمیاں عربی میں کہتے ہیں. عربی میں اردو میں جو معیار ہوتا ہے اس کے لیے انگریزی کا لفظ ہے کوالٹی, اور مقدار کے لیے لفظ ہے کوانٹٹی. اچھا ٹھیک, میں دیکھ لوں کس کو. آگے بڑھتے ہیں ہم. تو بحث کا سینٹرل کوسچن کیا ہے اس بحث کا, کوالٹی ورسز کوانٹٹی کا, کہ کیا اسلام میں صرف کوالٹی کی اہمیت ہے, کوانٹٹی کی اہمیت نہیں ہے؟ کیا اسلام میں صرف معیار کی اہمیت ہے, مقدار کی اہمیت نہیں ہے؟ یہ سوال ہے, سینٹرل کوسچن ہے, اور ہم اس سوال کی تلاش میں ہم نکلنے والے ہیں. ڈز اسلام اونلی کیئر اباؤٹ کوالٹی ناٹ کوانٹٹی؟ اب آپ ایک قرآنی آیت آپ کے سامنے آ رہی ہے, آپ اس قرآنی آیت کو دیکھ کر جو ہے مجھے بتلائیں کہ اس کے اندر کوانٹٹی میٹر کرتی ہے یا کوالٹی میٹر کرتی ہے, معیار اہمیت رکھتا ہے یا مقدار اہمیت رکھتی ہے. یہ قرآن حکیم کی آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ او پروفٹ ارج دا بلیور ٹو وار, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو قتال پر جو ہے وہ ابھاریے. اگر آپ کے درمیان 20 جو ہے وہ صبر کرنے والے ہوں گے وہ غالب آئیں گے 200 پر, 20 ول اوور کم 200. اور اگر آپ کے پاس 100 ہوں گے تو آپ غالب آئیں گے 1000 پر, جو کافر ہیں ان لوگوں پر جن لوگوں نے کفر کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ کفر کرنے والے جو سمجھتے نہیں ہیں. آپ کو یہ آیت سمجھ میں آ گئی ہے؟ اگر آپ 20 ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے کفر کرنے والوں پر, اور اگر 100 ہیں تو 1000 پر غالب آ جائیں گے. اب آپ ریز ہینڈ کر سکتے ہیں اور آپ جواب دے سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز زیر بحث ہے. عمر نے ہاتھ اٹھایا, پہلے عمر کو میں موقع دیتا ہوں. جی عمر, اس کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس آیت میں معیار کی زیادہ اہمیت ہے. کیا عمر, آپ کی آواز ذرا کلیئر نہیں ہے. اس آیت کے اندر کوالٹی کی زیادہ اہمیت ہے. آپ کا خیال ہے کوالٹی کی. چلیں حسین سے پوچھتے ہیں. جی حسین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس میں کوالٹی کی بات ہوتی ہے. کوالٹی کی بات ہو رہی ہے, جی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. عبداللہ بھی ہاتھ اٹھائیں. جی عبداللہ, آپ کا خیال ہے کوالٹی ہے کوانٹٹی ہے؟ آپ کی بات نہیں آ رہی ہے عبداللہ. اچھا کوالٹی. کوالٹی. اچھا محمد ابن معروف صدیقی, ان سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس میں کوانٹٹی کی بھی اہمیت ہے لیکن کوالٹی کی زیادہ اہمیت ہے. ہاں, کوانٹٹی کا بھی انہوں نے ذکر کیا لیکن کوالٹی کی انہوں نے زیادہ اہمیت دی. کوانٹٹی کا بھی اہمیت ہے پر کوالٹی کی زیادہ ہے. مور امپورٹنٹ کا سوال ہے نا, مور امپورٹنٹ. تو آپ کا جواب صحیح ہے. جی ہادیہ. سر اس میں کوالٹی کا ذکر ہے. کوالٹی کی زیادہ اہمیت ہے, ٹھیک ٹھیک ہے, ویری گڈ. تو ہم نے پہلی آیت دیکھ لی ہے قرآن کی جس میں ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ کوالٹی کی زیادہ اہمیت ہمیں نظر آ رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں. اس کلپ میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ سب لوور ہینڈ کر دیا کریں تاکہ میں جب سوال کرنا چاہوں تو جو ہے مجھے آسانی ہو کہ کون ہے جو پرانا والا ریز ہینڈ ہے. جی اس تصویر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ریز ہینڈ کر کے بتائیے گا, ایسے نہیں بولیے گا. کسی کو تبصرہ کرنا ہے اس پہ؟ ریز ہینڈ کر سکتا ہے وہ یا کر سکتی ہے طالبہ؟ اچھا محمد بن معروف صدیقی کو موقع دیتے ہیں. جی بھائی. کچھ لوگ جو ہے وہ ایک طاقتور آدمی کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں. ہاں, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پیچھے والی آیت سے آپ دیکھیں نا کنیکشن, کہ پیچھے والی آیت میں ہم نے کہا کہ 20 ہوں گے تو 200 بھی بھاری آ جائیں گے. اب یہ ایک ہی آدمی ہے اور اس کو دیکھ کر جو ہے وہ, تو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ ایک آدمی بھی جو ہے وہ کتنوں پر بھاری ہو گیا نا. آگے چلتے ہیں. ادھر دیکھیں آپ, یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ ایک آدمی ہے جس نے جو ہے وہ اتنا زیادہ ذہین ہے کہ وہ 3 پر بھاری ہے, 3 سوچتے رہ گئے, اور ایک آدمی نے جو ہے
اپنی جو ہے وہ کوالٹی کی وجہ سے جو ہے وہ ایک پرابلم کو کا سولوشن ڈھونڈ لیا. آگے چلتے ہیں ہم. اب یہ کہ یہ حدیث ہے, اس حدیث کو دیکھ کر آپ کو پہچاننا ہے کہ اس کے اندر کوانٹٹی کی اہمیت ہے یا کوالٹی کی اہمیت ہے. یہ حدیث آپ کو نظر آ رہی ہے, عربی میں ہے. اب میں انگلش کے اندر بھی نظر آ رہی ہوگی اور آپ کو اردو میں بھی نظر آ رہی ہوگی. جو انگلش کو سمجھ سکتے ہیں وہ انگلش کو سمجھیں گے, اور جو ہے جو نظر نہیں آ رہی انگلش اور ابھی آئے اردو. گی میں اینیمیشن لا رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ دونوں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. اب عربی کے اندر, اردو کے اندر بھی اور انگلش میں بھی ترجمہ میں اردو کا پڑھوں گا. ان قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, ان قریب وہ وقت بھی آئے گا جب اقوام عالم جو ہے وہ دنیا تم پر یوں پل پڑیں گی, تم پر یوں ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے کے تھال پر ٹوٹ پڑتے ہیں. جیسے ہم افطاری میں ٹوٹ پڑتے ہیں نا, اپنے افطار پر بھوکے کھانے کے تھال پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے عرض کی, اللہ کے رسول کیا یہ اس وجہ سے ہوگا کہ تب ہم تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں, تعداد میں اس وقت تم بہت زیادہ ہوگے, بہت زیادہ ہوگے, مگر تم خس و خاشاک ہوگے. جیسے خس و خاشاک سیلاب کی سطح پر تیرتے ہیں. جب سیلاب آتا ہے نا, سیلاب کے ساتھ جو ہے نا اوپر تنکے ہوتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا الا بلا ہوتی ہے, سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا زیادہ کچرا کہاں سے آ گیا سیلاب پر, مگر تم خس و خاشاک ہوگے. جیسے خس و خاشاک سیلاب کی سطح پر تیرتے ہیں, اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب اور دبدبہ ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں کھوکھلا پن, وہن پیدا کر دے گا. اور یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے حب الدنیا و کراہیت الموت, کہ انسان کو دنیا سے محبت ہو جاتی ہے اور موت سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے. اب یہ حدیث ہے, آپ نے پوری حدیث سن لی ہے. اب آپ کو بتانا ہے کہ اس کے اندر کوالٹی زیادہ میٹر کر رہی ہے یا کوانٹٹی میٹر کر رہی ہے. جی عمر, میں نے آپ کو یار آپ کی عمر آپ کی آواز جو ہے نا صحیح نہیں آتی, بالکل کلیئر نہیں آتی ہے. ذرا اپنا مائک کو چیک کریے, بولیے دوبارہ. آتی ہے لیکن وہ صحیح نہیں آتی ہے. بولیے, آپ بولیے, زور سے بولیے. کوالٹی کی اہمیت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا پہلے کچھ لوگ طلبہ نے ہاتھ اٹھایا تھا, پھر انہوں نے ہاتھ کو لوور کر دیا. کسی کو اور کو بات کرنی ہے؟ دیکھیں پچھلی قرآن کی آیت میں کیا تھا, 20 ہو گئے تو تم 200 پہ بھاری ہو جاؤ گے, 100 ہو گئے تو 1000 پہ بھاری ہو جاؤ گے. اپنی ویڈیو بند رکھیں بیٹا. تو 100 ہادیہ آپ نے ویڈیو بند رکھیے. تو 100 جو ہے وہ 1000 پہ بھاری, 20 200 پہ بھاری. تو مگر یہاں پر کیا صورت حال ہے کہ ہم بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں, لیکن دشمن جو ہے وہ ہم پر یوں ٹوٹ پڑ رہا ہے جیسے جو ہے وہ بھوکا ہوتا ہے, وہ کھانے کے دسترخوان کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے. کھانا کچھ بھی نہیں کر سکتا نا جب بھوکا کھانا, وہ تو بس اس کے پیٹ میں ہی جائے گا. اس طرح یہ صورتحال جو ہے ہماری آج کی صورتحال ہے. آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. آواز کٹ کے آ رہی ہے. دیگر طلبہ چیٹیں بتا دیں کیا آپ کو آواز کٹ کے آ رہی ہے؟ نہیں سے آواز عمر صحیح آواز آ رہی ہے. نو سر, نو سر کا مطلب ڈاکٹر آواز صاحب صحیح آ رہی ہے. صحیح آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صحیح صاحب, صحیح آ رہی ہے آواز میری ان کی طرف سے. اصل میں طلبہ کے اپنے کریکشن خراب ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس سائڈ پہ خرابی ہے نا. اچھا آگے چلتے ہیں. تو اگلی اگلا ایک قرآن آیت میں لایا ہوں. اس قرآن آیت میں آپ دیکھیں کہ اس میں کوانٹٹی نظر آ رہی ہے, آپ کو کوالٹی نظر آ رہی ہے. یہ جو ہے وہ اسکیل ہے, یہ ایک میزان ہے جس سے تولا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء کے اندر آیت نمبر 47 میں فرما رہے ہیں, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے روز انصاف قائم کرنے کے لیے ہم ترازویں قائم کریں گے. ترازوں سے گنا جاتا ہے, تولا جاتا ہے. آپ کو خوب پتہ ہونا چاہیے, جن کے ذریعے انسانوں کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے. تو اب اس کے اندر آپ کو کوالٹی نظر آ رہی ہے یا کوانٹٹی نظر آ رہی ہے؟ خولا خان پہلے ان سے کر لیتے ہیں. جی کوانٹٹی نظر آ رہی ہے اس کے اندر. اچھا یہ وفا ہیں, ان سے ہم پوچھتے ہیں. جی اس کے اندر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس میں کوانٹٹی نظر آ رہی ہے کہ اعمال جتنے زیادہ ہوں گے. اچھا کوانٹٹی نظر آ رہی ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. محمد بن معروف صدیقی. کوالٹی نظر آ رہی ہے.
क्वालिटी नजर आ रही है. फरास एंड शहीरा, क्वांटिटी क्वांटिटी या क्वालिटी? क्वांटिटी क्वांटिटी नजर आ रही है. आयशा, मैं आपको कह रहा हूँ अनम्यूट हो जाए अब. इसमें क्वालिटी नजर आ रही है, यानी हमारे अमाल को उनकी क्वालिटी के हिसाब से तोला जाएगा. जिस छोटे अमल की भी क्वालिटी जितनी बेहतरीन होगी, जरूरी नहीं है अमल बड़ा हो तो ही उसकी देखा जाएगा. उसको ज्यादा अमाल को जो है वो साइड पे करके उस हिसाब से आपको अजर दिया जाएगा. इसमें छोटा अमल भी अगर क्वालिटी में भारी हुआ तो उसको देखते हुए इसलिए तराजू का इस्तेमाल किया जाएगा. जज़ाकल्लाह. उमर, क्वालिटी की ज्यादा अहमियत है. क्वालिटी ज्यादा है. ठीक है, वेरी गुड. हादिया से सवाल किया, पता नहीं क्या जी. हादिया, आपका क्या ख्याल है? जी हादिया, आप अनम्यूट हो सकती हैं अगर आप चाहें. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. इस वाली तस्वीर को जरा देखिए. इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा है कि पूरा जो है वो जुनूब माने होता है गुनाहों का, इतनी बड़ी चट्टान है और यहाँ पर एक कलमा है और इस कलमे को क्या कहते हैं? अस्तगफिरुल्लाह. और इस कलमे की ऐसी क्वालिटी है कि इसने जो है वो स्केल को नीचे झुका लिया अपनी साइड पे और हमारे सारे गुनाह जो है वो क्या हो गए? ऊपर. लेकिन ये अस्तगफिरुल्लाह कौन सा होना चाहिए? अभी मैं कहता हूँ अस्तगफिरुल्लाह 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 3 दफा कह लिया मैंने. ये अस्तगफिरुल्लाह काम नहीं आएगा. ये एक अस्तगफिरुल्लाह काम आएगा जो क्वालिटी वाला होगा, जिसमें मैं सच्चे दिल से अल्लाह से बोलूंगा, अल्लाह ताला मुझे माफ कर दीजिए, अल्लाह मैंने बड़ी गड़बड़ की है, बड़ी ज्यादतियां की हैं. सच्चे दिल से, आंखों से आंसू निकलेंगे. तो ये इतना एक कलमा इतना भारी हो जाएगा कि जो है वो मेरे तमाम गुनाहों को पर भी जो है वो शायद ये भारी पड़ जाए. बस क्वालिटी की जरूरत है. अब ये जो है वो बड़ा अजीब सा सवाल है. इस तस्वीर में आसमान आपको नजर आ रहा है, इसमें कितने तारे हैं? आप यकीनन इसको नहीं गिन सकते. मैं आपसे सवाल भी नहीं पूछूंगा कि आसमान पे कितने सितारे हैं. अल्लाह ने इतने सितारे बनाए, इतने सितारे बनाए हैं कि गोया कि वो तकरीबन जो है वो काउंटेबल ही नहीं है इंसानों के लिए. इतने ज्यादा हैं, जहां देखो सितारे, जहां देखो सितारे. अब जो है वो मैं आपके सामने एक जो है वो वाकया रखता हूँ जिसमें जो है एक सवाल पूछा गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया. देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया. अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया थी आयशा, हमारी अम्मा हजरत आयशा. उन्होंने एक सवाल पूछा. उन्होंने जो है वो आसमान की तरफ नजर डाली, इतने सारे सितारे नजर आ रहे थे. ए अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या दुनिया में कोई शख्स ऐसा भी है जिसकी नेकियां इन जगमगाते सितारों के बराबर हों? हज़रत आयशा ने सोचा पता नहीं कौन सा आदमी होगा जिसने इतनी सारी नेकियां की होंगी जितने इतने जगमगाते सितारे होंगे. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ क्यों नहीं. उमर बिन खत्ताब की नेकियां आसमान के इन सितारों के बराबर हैं. उमर फारूक या उमर बिन खत्ताब जो हमारे दूसरे खलीफा राशिद हैं, उनकी नेकियां आसमान के इन सितारों के बराबर हैं. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह गैर मुतवक्का जवाब था. इनको सुनकर आयशा कुछ अफसुर्दा सा हो गई और खामोश हो गई. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों खामोश हो गई आयशा? उन्होंने जवाब दिया मेरा ख्याल में था कि मेरे वालिद मोहतरम, हज़रत आयशा के वालिद का नाम क्या था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक. मेरे ख्याल में था कि मेरे वालिद मोहतरम की नेकियां आसमान पर जगमगाते सितारों के बराबर होंगी, मगर काश ऐसा होता. मगर ये तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की जो है वो नेकियां आसमान के जगमगाते तारों के बराबर हैं. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फिर उनके लब खुले. उन्होंने क्या कहा? ए आयशा, तेरे वालिद मोहतरम अबू बकर सिद्दीक की सिर्फ एक रात की गारे सौर वाली नेकी इन तमाम सितारों के बराबर नेकियों पर भारी है. एक रात की गारे सौर वाली नेकी इन तमाम सितारों के बराबर नेकियों पर भारी है. गारे सौर में क्या होता पता है ना आपको? याद है? हिजरत हुई थी, कुफार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के पीछे लगे हुए थे और जो है वो इन दोनों ने पनाह हासिल की थी जिस गार में, उसको कहते हैं गारे सौर. इस गार में बड़े सुराख थे और इनमें सांप रहते थे. अबू बकर सिद्दीक ने जो है वो इन गारों को बंद करना शुरू किया. एक गार के ऊपर जो है वो अब इनके पास कुछ नहीं था कि इसे बंद करें. उन्होंने अपना पैर लगाया, मुझे याद पड़ रहा है,
اس کے اندر ایک سانپ تھا, اور اس وقت جو ہے وہ انہوں نے اس کو بلاک کیا, اور اس کیفیت میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے زانوں میں لیٹے ہوئے تھے. انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو, اور اس سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو جو ہے ڈسا. اب حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ تکلیف کے اندر, اور وہ جو ہے پسینے کے قطرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرے. حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا جو ہے وہ گوارا نہ کیا. یہ وہ دور, وہ رات ہے جو غار ثور والی رات ہے, جس کے اندر جو ہے وہ کفار پیچھے لگے ہوئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے جو ہے وہ ساتھی ہیں, یار غار ہیں. قرآن گواہی دیتا ہے جب ابوبکر صدیق پریشان ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ دشمن سر پر آ گیا ہے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معانا, غم نہ کرو ابوبکر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو وہ جو ایک رات ہے, اس رات کی نیکی جو ہے وہ تمام ستاروں پر جتنے ستارے ہیں آسمان میں, وہ نیکی ان پر بھاری ہے. اور حضرت عمر فاروق جن کی نیکیاں جو ہیں ستاروں جتنی ہیں, ان کی خواہش کیا تھی؟ ان کی خواہش تھی, ایک دفعہ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابوبکر صدیق سے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ میری زندگی کی تمام نیکیاں لے لیں, اور اس کے بدلے مجھے اپنی زندگی کی صرف 2 نیکیاں دے دیں, صرف 2 نیکیاں دے دیں, ایک رات کی نیکی اور ایک دن کی نیکی. رات کی وہ نیکی جب آپ ہجرت کے وقت غار ثور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, وہ ہم نے ڈسکس کر لیا. اور دن کی وہ نیکی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی تھی, اور جو ہے وہ جعلی نبی آ گئے تھے, جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے تھے, اور مسلمان پریشان تھے کہ ان سے کس طرح مقابلہ کیا جائے. تو ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ میں ان سے لڑوں گا, اور جہاد کے لیے جو ہے وہ یمامہ کی طرف جو ہے وہ لشکر اسلام روانہ کر رہے تھے. یہ یمامہ جو ہے یہ اپنا ریاض کے قریب ہی ہے, بالکل ریاض اور یمامہ ایک ہی ہیں. تو ہماری طرف کا سلسلہ یہ کہ جس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو بھیجا تھا, جس لشکر نے بڑی مشکل سے جو ہے وہ جھوٹے نبی کا جو ہے وہ خاتمہ کیا تھا. تو یہ جو 2 سلائیڈیں ہیں, ان 2 سلائیڈوں میں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ نیکی کی کوالٹی. پہلے استغفر اللہ والی بات کی کہ استغفر اللہ نے سارے گناہوں کو اوپر کر دیا اور وہ خود جھک گیا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ غار ثور والی نیکی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے, اور ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ کسی اہم موقع پر کسی نیکی کی جب دشمنوں سے پالا پڑا اس وقت ایکشن لیا جائے تو کتنی زیادہ اہمیت ہے. یہ ساری باتیں آپ اگر سمجھ گئے تو اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. ابھی آپ بہت چھوٹے ہیں, ابھی حنزلہ کو پرابلم ہو رہی ہے لیکن جو ہے وہ دیگر کو آواز آ رہی ہے. ابھی آپ بہت چھوٹے ہیں, لیکن میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. یہ سوال اپنے دل میں بٹھا لیں, اپنے دماغ میں بٹھا لیں. یہ سوال ہر وقت آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. جب آپ 20 سال کے ہوں, جب آپ 30 سال کے ہوں, جب آپ 40 سال کے ہوں, جب آپ 50 سال کے ہوں, جب آپ 60 سال, جب تک آپ کو موت نہ آئے, ایک سوال آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اور وہ سوال جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ میرے پاس سب سے بہترین نیکی کون سی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس غار ثور والی نیکی سب سے بہترین ہے. میرے پاس سب سے بہترین نیکی کون سی ہے؟ سب سے کوالٹی والی نیکی کون سی ہے؟ ابھی آپ چھوٹے ہیں, آپ کو بہت بڑی زندگی گزارنی ہے. آپ کو وہ نیکی جو ہے وہ اس کی تلاش رہنی چاہیے. وہ نیکی جس کو جو ہے وہ آپ یعنی کہ اللہ کے پاس حاضر ہو تو اس کو ریفرنس کے طور پہ پیش کر سکیں, یا اللہ پاک بہت چھوٹے چھوٹے اعمال کیے لیکن یہ ایک نیکی ہے جو کہ یا اللہ اس کو دیکھ لیں, اس کی بنیاد پر مجھے بخش دیں. وہ ہوگی کوالٹی والی نیکی. اب اس حدیث کو دیکھیں, پھر سوال آ رہا ہے آپ کی طرف. اس حدیث میں آپ کو معیار نظر آ رہا ہے, مقدار نظر آ رہا ہے, کوالٹی نظر آ رہی ہے, کوانٹٹی نظر آ رہی ہے. یہ جو ہے عبادہ بن صامت سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو میں تمہیں اس علم کے بارے میں بتاؤں جو سب سے پہلے لوگوں سے اٹھا لیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں گے, اس کے بعد وہ کون سا علم ہے جو سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا؟ وہ علم ہے خشوع کا علم. قریب ہے کہ تم جامع مسجد جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے, تم جامع مسجد کو دیکھو گے کہ وہ لوگوں سے بھری ہوئی ہے, لوگوں سے بھری ہوئی مسجد ہے, مگر ان بھری ہوئی مسجدوں کے اندر ایک آدمی کو بھی تم خشوع سے نماز پڑھتا ہوا نہیں پاؤ گے. خشوع کا مطلب ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کا طالب ہو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہو. یہ دونوں چیزیں خشوع کے اندر آتی ہیں, اللہ کی رحمت کا طالب اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا. ایک ہوتا ہے خشیہ, یہ ہے خشوع, خین خاشین عین. اس کا مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طالب بھی ہونا ہوتا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا بھی ہوتا ہے. دونوں مل کر جو ہے خشوع بنتی ہے. اب بتائیے اس کے اندر کوالٹی ہے کوانٹٹی ہے؟ کون ہاتھ اٹھا کر بتائے گا بھائی؟ پارس اور شاہرہ, جی بھائی جواب دیں. کوالٹی. اس میں کوالٹی نظر آ رہی ہے, ویری گڈ.
جی وفا. اس میں کوالٹی کی بات ہو رہی ہے کہ آپ خشوع سے اگر نماز پڑھیں گے تو کہ اٹینشن سے تو اس کا زیادہ ثواب ہے، ورنہ آپ بہت زیادہ نفل بھی پڑھ رہے ہیں لیکن آپ اٹینشن سے نہیں پڑھ رہے، آپ خشوع نہیں ہے تو اس کا کوئی ثواب نہیں، اس کا کم ثواب ہے. کم کم ثواب. ثواب تو ہے لیکن کم ثواب ہے. ٹھیک ہے. جی عبداللہ خولا. quality. کوالٹی. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. اب ایک اور حدیث آپ کا انتظار کر رہی ہے. اس میں آپ کا دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدمی نماز پڑھ کر لوٹتا ہے اسے اپنی نماز کے ثواب کا صرف 10واں یعنی 1/10، 9واں 1/9، 8واں 1/8، 7واں 1/7، چھٹا 1/6، پانچواں 1/5، چوتھا 1/4، تیسرا 1/3 اور آدھا 1/2 ہی حصہ ملتا ہے. سنن ابی داؤد کی. جی اس کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک آدمی ہے اس نے بھی اسی مسجد میں نماز پڑھی ہے، دوسرا آدمی ہے اس نے بھی اسی مسجد میں نماز پڑھی ہے. ایک کو جو ہے وہ 1/2 ثواب ملا ہے. مسئلہ اگر اسے 100 کلو کی نیکی ملنی تھی اسے 50 کلو کی نیکی ملی اس نماز سے. ایک کو 100 کلو کی نیکی ملنی تھی اس کو 10 کلو کی نیکی ملی اس نماز سے. وجہ کیا ہے؟ عمر آپ بتائیے. کوالٹی والی بات ہے. ٹھیک ہے. فراز شہرہ. جس بندے کو کم ثواب ملا اس لیے اس کو ملا کم کیونکہ اس کی نماز میں خشوع نہیں تھا. بالکل صحیح بات ہے. یعنی کہ دیکھیں مسجد کے اندر میں جا رہا ہوں، وہ صاحب بھی اسی مسجد میں اسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اسی ٹائم کے اندر میں بھی اسی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کو زیادہ ثواب مل گیا مجھے کم ملا. وجہ کیا ہے؟ وجہ جو ہے وہ کوالٹی کی ہے. اور وہ خشوع جو آپ نے لفظ استعمال کیا وہ بالکل صحیح ہے. اس کے علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں، میں نے صحیح طرح وضو کیا کہ نہیں کیا، میری توجہ کتنی رہی، کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو یہاں اگر سوال پیدا ہو جاتا ہے تو کیا ابھی جو ڈیبیٹ ہو رہی تھی کوالٹی ورسز کوانٹٹی کی، یہاں پر سوال پیدا ہو جاتا ہے تو کیا معیار ہی سب کچھ ہے؟ یہ اسٹیو جابز ہیں، یہ ایپل کو کہاں سے کہاں لے گئے. انہوں نے کہا تھا کوالٹی از مور امپورٹنٹ دین کوانٹٹی. تو ان کا بھی خیال یہ ہے کہ کوالٹی کی زیادہ اہمیت ہے کوانٹٹی سے. اور جو ہے وہ کسی نے کہا تھا مائی فیس بک فرینڈز آر لائک مائی پین کلیکشن، آئی ہیو 100 بٹ اونلی 1 رائٹس. فرینڈس تو ہوتے ہیں نا، جو لوگ فیس بک استعمال کرتے ہیں ان کے ہزاروں لاکھوں فرینڈز ہوتے ہیں، اور جب وہ ایئرپورٹ پہ آتے ہیں اور وہاں پر ان کے لاکھوں فیس بک فرینڈز ہوتے ہیں، ایک فرینڈ نہیں ہوتا جو کہ ان کو ایئرپورٹ سے پک کرنے آ جائے. تو کیا لکھا ہوا ہے؟ مائی فیس بک فرینڈز آر لائک مائی پین کلیکشن، آئی ہیو 100. میرے پاس پین ہے 100 لیکن ان میں سے صرف ایک جو ہے وہ لکھتا ہے. اسی طرح میرے سینکڑوں فیس بک فرینڈ ہیں، ان میں سے ایک ہی کام کا ہے. تو کوالٹی فرینڈ از مور امپورٹنٹ دین دا کوانٹٹی فرینڈس. تو اسی سے کہا جاتا ہے کہ اسمال سرکل ہے میرے فرینڈس کا لیکن سارے کوالٹی والے ہیں. ایسا نہیں کہ میں نے ہر ایک کو فرینڈ بنایا ہوا ہے لیکن کوئی بھی میرا فرینڈ نہیں ہے. تو اس سلائڈ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید جو ہے معیار ہی سب کچھ ہے، کوانٹٹی کے بجائے کوالٹی ہی سب کچھ ہے. لیکن آگے آپ کو کچھ اور باتیں سمجھ میں آئیں گی. اب یہ ایک حدیث آ رہی ہے، اس حدیث کو پھر دیکھیں اور اس میں دیکھیں معیار کی اہمیت ہے مقدار کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھے اپنی امت کی کثرت تعداد پر فخر ہوگا، مجھے اپنی امت کی کثرت تعداد پر فخر ہوگا. beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم the prophet with the largest ummah. جی اس حدیث کے اندر جو ہے وہ کوالٹی یا کوانٹٹی ہے؟ کون بتائے گا؟ جی خولا انہوں نے پہلے سے ہاتھ کھڑا کر لیتے ہیں لوگ. جی بتائیے. quantity. عمر ویری گڈ. عمر آپ کا کیا خیال ہے؟ کوانٹٹی. اس میں کوانٹٹی کی اہمیت نظر آ رہی ہے. اور کوئی اس پہ تبصرہ کرے گا؟ جی FUT کا مطلب کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا. جی بتائیے. کوانٹٹی. کوانٹٹی. حنزلہ آپ بولیے. ویری گڈ. حنزلہ میں نے آپ کو انمیوٹ کرنے کو کہا ہے، بتائیے.
क्वांटिटी, वेरी गुड, ठीक है। तो अब हमें पहली हदीस वो मिल गई है जो कोई क्वांटिटी पे बात कर रही है, मगर आप एक बात पे गौर करेंगे तो जो है वो आपको हैरत होगी कि मैं आपके सामने अब चंद चीजें रख रहा हूं, आप देखते हैं क्या ये क्वांटिटी है क्वालिटी है। ये चीजें क्या जाहिर करती हैं, मायार या मिकदार। नंबर 1, नमाज 5 वक्त। कौन बताएगा भाई ये 5 वक्त की नमाजें क्या हैं, ये क्वालिटी है क्वांटिटी है? जी हंसला बोलिए। अच्छा इनकी आवाज नहीं आ रही है। पारास, शाहिरा? क्वांटिटी। क्वांटिटी, ठीक है। जो अब अगला पे मैं करता हूं ताकि मैं अगले में पूछ लूं आपसे, फर्ज नमाजों की रकात की तादाद। मसलन जोहर की नमाज में 4 रकातें, ईशा की नमाज में 4 रकातें, ये जो तादाद है इसको क्या कहेंगे आप? उमर आपसे पूछ रहा हूं मैं। क्वांटिटी। क्वांटिटी। 1 महीने के रोजे, इसका जवाब कौन देगा? हौला, अब्दुल्ला खान? क्वांटिटी। ये भी क्वांटिटी है। 2.5% ज़कात और 1 दफा हज। पारस एंड शहीरा? 2.5% ज़कात क्वांटिटी। क्वांटिटी। और कम वो दूसरा 5 वाला क्वालिटी। कम से कम 1 दफा हज। क्वालिटी। कम से कम 1 दफा हज क्वालिटी है। ये भी तो एक नंबर है ना, 1 दफा। क्वांटिटी। क्वांटिटी, वेरी गुड। अच्छा तस्बीह फातमी है। तस्बीह फातमी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा को बताया कि तुम 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफा अल्लाह अकबर और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व ला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ो, या इस तरह की हदीस है 99 और फिर 1 दफा। तो ये क्वांटिटी है क्वालिटी है? जी वफा आप बताइए बेटा। ये क्वांटिटी तो है इसमें कि आप जो है गिनती करके पढ़ें, लेकिन क्वालिटी भी होनी चाहिए कि समझ के पढ़ें। हाँ वो तो सही है, लेकिन जो नंबर हैं 33 एंड 1, ये तो क्वांटिटी है ना? जी जी, क्वांटिटी इसमें मैटर करती है। अब हम नतीजे पे आ गए रिजल्ट ऑफ द डिबेट पर, कि जो अभी पहले हमें लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी की वैल्यू है, अब हमें लग रहा है कि भाई क्वांटिटी भी कुछ अहमियत है। देखिए अलिफ लाम मीम है। अब क्वालिटी किस तरह पैदा होती है? मतलब मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और मैंने पूरा जो है वो अभी तरावी पढ़ने गया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि मुझे क्वालिटी अगर मुझे लानी है तो मुझे अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी। कुरान क्या पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा, उसकी तशरीह समझ में आ रही होगी, तो मेरी नमाज क्वालिटी वाली होगी। लेकिन अगर आप अलिफ लाम मीम देखें, अलिफ लाम मीम सूरह बकरा, इसके मुतालिक किसी को नहीं मालूम कि इसके मायने ये हुरूफ मुक़त्तआत कहलाते हैं, और किसी को नहीं मालूम कि अलिफ लाम मीम के मायने क्या हैं सिवाय अल्लाह के। तो इसके मुतालिक क्या है, अगर मैं पढ़ता हूँ अलिफ लाम मीम, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इसको पढ़ने की भी मुझे कितनी नेकियां मिल रही हैं? 30 नेकियां मिल रही हैं। हदीस है कि एनीवन हु रीड्स 1 लेटर फ्रॉम द बुक ऑफ अल्लाह ही विल बी रिवार्डेड एज अ गुड डीड, ईच डीड इज इक्वल 10 टाइम्स। तो अलिफ का मतलब क्या है? आई डोंट से अलिफ लाम मीम इज 1 लेटर, बट अलिफ इज 1 लेटर, लाम इज 1 लेटर एंड मीम इज 1 लेटर। तो अलिफ का एक सवाब, लाम का एक सवाब, मीम का एक सवाब, वो या 30 नेकियां मिल गई, अगर से मैंने समझा भी नहीं। कुरान के एक लफ्ज पर जो है वो कितनी नेकियां हैं? 10-10 नेकियां हैं। देखें अब बहरहाल अगर मैं कहूं तुम्हारी नमाजें फजूल हैं, तुम्हारी नमाज क्वालिटी लेस हैं, फायदा नहीं है ऐसी नमाजें पढ़ने का, तो क्वालिटी उसी नमाज से निकलेगी जो कोई नमाज टूटी फूटी पढ़ रहा होगा। हमें याद रखना चाहिए कि टूटी फूटी नमाज पढ़ने वाली ही क्वालिटी वाली नमाज पढ़ सकेगा। जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो तो कभी भी मयारी नमाज नहीं पढ़ पाएगा। अब ये हज के अंदर हम कहते हैं लाखों लोग हैं, मिलियंस लोग हैं हज में, फजूल है नहीं। इस हज के अंदर मिलियन लोग हैं, इनमें से क्वालिटी हजारों की निकलेगी कुछ ना कुछ, लेकिन अगर 1000 हज करने वाले होंगे तो क्वालिटी हो सकता है और कम हो जाए। तो इस वजह से याद रखें क्वांटिटी
کے اندر سے ہی کوالٹی برآمد ہوتی ہے. اچھی کوانٹٹی ہوتی ہے تو اس کے اندر ہی کوالٹی کا اسٹف نکل آتا ہے. بعض مقامات پہ ایسا ہوتا ہے کہ کمپرومائز ہی کیا سکتا کوالٹی پر. اگر وہاں کمزور قسم کے لوگ چلے گئے جن کی کوالٹی نہیں ہے تو وہ الٹا مروا دیں گے. مثلا جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں, کوئی ایسا ہے فرد جو کہ جب جنگ شروع ہوئی تو بھاگ گیا اور چیخ چیخ کر بھاگا, سب کو ڈرا دیا اور سب کو بھگانے جو فرار کرنے پر لگا دیا, تو یہ تو الٹا نقصان دہ ہو گیا نا. ایسی کوانٹٹی ہمیں نہیں چاہیے. تاہم جن مقامات پر معیار پہ کمپرومائز نہیں کیا سکتا وہاں مقدار سے کام چلانا جو ہے وہ اگر ہم چلانے کی کوشش کریں گے, کوانٹٹی سے کام چلانے کی کوشش کریں گے تو ہمارے مقاصد ہمیں حاصل کبھی بھی نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ٹو بی سکسیسفل یو ہیو ٹو ہیو کوانٹٹی آف کوالٹی. ہمیں بہت بڑی تعداد میں کوانٹٹی چاہیے جو کوالٹی والی ہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کوالٹی چاہتے ہیں کم لوگوں کی, ہم چاہتے ہیں زیادہ لوگ زیادہ کوالٹی. ایک لطیفہ ہے مرزا غالب کا. مرزا غالب بہت بڑے شاعر تھے. ان کو آم بہت پسند تھے, مینگو جو ہے بہت زیادہ پسند تھے. تو وہ ان کا ایک ہی قول تھا. عظیم شاعر مرزا غالب آموں کے بڑے شوقین ہوا کرتے تھے. ان کا اس پھل کے بارے میں مشہور قول ہے کہ آم میٹھے ہونے چاہیے اور ڈھیر سارے ہونے چاہیے. میٹھے سے مراد کیا ہے؟ کون بتائے گا میٹھے سے کیا مراد ہے؟ کوالٹی ہے کوانٹٹی ہے؟ ایچ خان. کوانٹٹی. میٹھے سے مراد کوانٹٹی ہے. ایچ خان کوالٹی ہے. کوالٹی ہے. اور ڈھیر سارے سے مراد کیا ہے پارسر شاہرہ؟ کوانٹٹی. کوانٹٹی ہے. یعنی کہ آم, یعنی اگر میرے پاس صرف ایک ہی آم ہو جو میٹھا ہو, مرزا غالب کا خیال تھا کہ یہ کافی نہیں ہے, میرے پاس ڈھیر سارے آم ہونے چاہیے, یعنی کوانٹٹی بھی زیادہ ہونی چاہیے اور سارے کے سارے آم میٹھے بھی ہونے چاہیے. ٹو بی سکسیسفل یو ہیو ٹو ہیو کوانٹٹی آف کوالٹی. اچھا, اب جو ہے وہ کوالٹی کے لیے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دو اصطلاحات آئی ہیں. دو اصطلاحات, ٹو ٹرمینالوجیز, ایک ہے احسان اور ایک ہے اتقان. اب ہم جو ہے وہ احسان اور اتقان کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ احسان اور اتقان جو کوالٹی کے الفاظ ہیں ان سے کیا مراد ہے. تو احسان جو ہے وہ ایک قرآنی اصطلاح ہے, قرآن کے اندر آئی ہے, اور اتقان حدیث میں آنے والی اصطلاح ہے. اس کو الاحسان والاتقان, یہ دو کوالٹی کے الفاظ ہیں. ویسے جودہ بھی ہے, یہ جو ہم کہتے ہیں تجوید, تجوید کا لفظ جودہ والے لفظ ہے, جودہ معنی بھی کوالٹی ہوتا ہے. پہلے ہم احسان کو دیکھتے ہیں. احسان سے کیا مراد ہے؟ احسان ایک اہم قرآنی اصطلاح, اسلامی اصطلاح ہے, ٹرمینالوجی ہے. اس کے اندر تین الفاظ ہیں, ہا سین نون, اور ہا سین نون سے بنتا ہے حسن. حسن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عمدہ ہونا, خوبصورت ہونا, بیوٹیفل ہونا. احسان کا لغوی مطلب, ڈکشنری میننگ کیا ہے احسان کا؟ کسی چیز کو بیوٹیفائی کرنا, کسی چیز کو حسین بنانا ہے. اگر ہم ایک انگلش کے اندر ایکسپلینیشن دینا چاہیں تو یوں بنے گی, ٹو ڈو سم تھنگ ان اے فیشن دیٹ ان دا اویلیبل ریسورسز کین ناٹ بی ڈن بیٹر. کہ کسی کام کو ایسے کرنا کہ جو میرے پاس ریسورسز موجود ہیں ان ریسورسز کے ساتھ اس سے بہتر کام نہ ہو سکے. تو اگر میں نے اپنی بیسٹ پرفارمنس دے دی ان ریسورسز کے ساتھ, تو اس کا مطلب میں نے کیا کیا؟ احسان کیا. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خود ہی جمیل ہیں, خوبصورت ہیں, اور وہ جمال کو پسند کرتے ہیں. قرآن حکیم میں احسان کا حکم جو ہے وہ جا بجا آیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو, ہلاکت میں نہ ڈالو. احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. وَأَحْسِنُوا, حکم ہے احسان کا, وَأَحْسِنُوا ان اللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو بہترین انداز میں کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ہے وہ مال جو ہے وہ اس کے باوجود بھی کہ ان کو لگتا ہو کہ ہمارے پاس مال کم ہے, وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں, لوگوں پر احسان کرنے والے ہوں. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. آپ محسن کی اصطلاح دیکھ لیں, قرآن حکیم میں بہت ساری جگہ پہ آئے گی, اور مختلف جگہ پر یوسف علیہ السلام کے متعلق آتا ہے وہ محسن تھے, ہر کام کو کوالٹی کے ساتھ کرتے تھے. اب احسان دو جگہ پہ ہو سکتا ہے, ایک عبادت کے اندر احسان ہو سکتا ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اور احسان جو ہے وہ دیگر دنیا کے روزمرہ کے معاملات کے اندر بھی ہوتا ہے.
اصل میں عبادت تو وہ بھی ہے. اگر میں جو ہے وہ اسکول کے اندر جاتا ہوں کیمسٹری کلاس لینے, یہ بھی عبادت ہی ہے, لیکن اس کو ہم جو ہے وہ دوسرے روزمرہ کے معاملات میں لیں گے. یہ مشہور حدیث ہے جس کے جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, 3 سوالات پوچھے, پھر ایک اور سوال بھی پوچھا. پہلا سوال تھا کہ جو ہے وہ ایمان کیا ہے, دوسرا سوال تھا اسلام کیا ہے, تیسرا سوال تھا احسان کیا ہے. احسان کے بارے میں سوال کیا تو اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا, الاحسان الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. احسان یہ کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. اگر تجھے یہ کیفیت نصیب نہیں کہ تو اسے نہیں دیکھ رہا تو کم از کم یہ یقین پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. دیکھیں, اگر جو ہے وہ ہماری ٹیچر ہمیں دیکھ رہی ہوں اور جو ہے وہ ہمیں وہ کوئی کام دیں کہ یہ تمہیں یہ چیز کرنی ہے, تو ٹیچر اگر ہمیں دیکھ رہی ہوں تو ہم ذرا زیادہ پھرتی دکھائیں گے, زیادہ کوالٹی دکھائیں گے. اگر ہم آفس کے اندر ہیں, ہمارا باس ہمیں دیکھ رہا ہو, اس کے پاس کیمرہ ہو, ہمیں پتا ہو کہ کیمرے پہ اس وقت بیک سائڈ پہ باس ٹی وی میں ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم بڑی پھرتی دکھائیں گے, بڑی اچھی کوالٹی دکھانے کی کوشش کریں گے. اللہ کی بات ہمیں ایسی کرنی چاہیے کہ ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں. اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم اسے نہیں دیکھ رہے تو ہم یہ سوچیں کہ وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمیں اپنی بیسٹ پرفارمنس دینی چاہیے. نماز ہو تو بیسٹ پرفارمنس, زکوٰۃ دے رہے ہوں تو بیسٹ پرفارمنس, حج کر رہے ہوں تو بیسٹ پرفارمنس, روزہ رکھ رہے ہوں تو بیسٹ پرفارمنس, تسبیح پڑھ رہے ہوں تو بیسٹ پرفارمنس. احسان یہ ہے. مگر احسان روزمرہ کے معاملات میں بھی ہے, حتیٰ کہ مخلوقات سے بھی جو عمل ہم جو انگیجمنٹ کرتے ہیں, دیگر کریشن سے بھی جو انگیجمنٹ کرتے ہیں, ان سے بھی ہمارا بیوٹیفل ریلیشن شپ ہونا چاہیے. شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 باتیں حفظ کی ہیں. کیا 2 باتیں حفظ کی ہیں؟ انہوں نے فرمایا, ان اللہ کتب الاحسان, اللہ نے تم پر احسان فرض کر دیا ہے, تم پر احسان لکھ دیا ہے, علی کل شیء, ہر چیز پر. پھر فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا, جب تم قتل کرو فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ, تو قتل کرتے ہوئے احسان کرو, کوالٹی سے دشمن کی گردن اڑاؤ, کوالٹی سے دشمن کے جو ہے وہ سینے میں خنجر گھوپو, کوالٹی سے گولی چلاؤ. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ, اور جب تم ذبح کرو فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ, تو ذبح کرتے وقت بھی بہترین طریقے سے جانور کی گردن پر چھری چلاؤ, اسے تکلیف نہ ہو, تاکہ ذبح ہونے والے جانور کے لیے آسانی رہے. یہ قرآن کی اسپرٹ ہے, یہ اسلام کی اسپرٹ ہے کہ ہر کام کوالٹی کے ساتھ, لڑائی بھی کوالٹی کے ساتھ, ذبح کرنا بھی کوالٹی کے ساتھ, کلاس لینا بھی کوالٹی کے ساتھ, کسی کی مدد کرنا بھی تو کوالٹی کے ساتھ, ہر طریقے سے کوالٹی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کے ذریعے میں یہ دعا بھی سکھا دی جو ہر فرض نماز کے بعد ہمیں پڑھنی ہوتی ہے, کہ مسند احمد اور ترمذی میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ معاذ بخدا تم مجھے بہت پیارے ہو, سو جب تم نماز ختم کرو تو کبھی یہ کہنا نہ بھولنا, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو تیسرا لفظ کیا ہے؟ حسن عبادتک. خدایا مجھے توفیق دے کہ میں تجھے یاد کروں, ذکری کا کے اندر مجھے مدد فرما کہ میں آپ کو یاد کروں, و شکر کا مجھے مدد فرما کہ میں آپ کا شکر ادا کروں, و حسن عبادتک, اور مجھے اس قابل بنا, میری مدد فرما کہ میں آپ کی عبادت کرتے میں ایک بیوٹیفیکیشن پیدا کروں, ایک بیوٹی پیدا کروں. میں جب عبادت کروں تو کوالٹی کی عبادت کروں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے, ہر نماز کے بعد ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے. دوسری اصطلاح جو ہماری دین کے اندر بتائی گئی ہمیں وہ اتقان کی ہے. اتقان بھی احسان کی طرح جو ہے پرفیکشن کی طرف لے کر جانے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ. Allah loves to see one's task done at the level of اتقان, excellence. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندہ کام کرے تو پرفیکٹ کام کرنے کی کوشش کرے, ایکسلنٹ کام کرنے کی کوشش کرے, اس کو کہتے ہیں اتقان. حدیث میں یہ لفظ آیا, دیکھیں آپ, یتقنہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم, مدینے کے اندر یہ پیدا ہوئے, مدینے میں ان کا انتقال ہوا, چھوٹے سے تھے, انتقال ہو گیا, تو ان کی قبر کی تدفین تھی, ان کو قبر میں ڈالا جا رہا تھا. تو جو ہے وہ ان کو غسل بھی کرا دیا گیا, ان کو کفن بھی دے دیا گیا, پھر ان کو جنت البقیع لے جایا گیا, اور وہاں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کی جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھی.
اس کے بعد ان کی قبر پریپیئر کی گئی ہوئی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ اس قبر کے اندر ایک ہول ہے، ایک سوراخ ہے. انہوں نے گورکن سے کہا کہ بھائی اس سوراخ کو جو ہے فل کرو، یہ سوراخ کیوں ہے؟ تو ایک آدمی نے کہہ اٹھا، او میسنجر آف اللہ، دیٹ ہول ول نیدر ہارم نور ہیلپ دا ڈیڈ پرسن، کہ یہ سوراخ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ابراہیم تو مر گیا، چاہے یہ سوراخ ہو یا نہ ہو، یہ سوراخ جو ہے نہ مدد کرے گا نہ نقصان پہنچائے گا مردے کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، یس اٹ ول نیدر ہارم نور ہیلپ دا ڈیڈ پرسن. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ سوراخ جو ہے وہ نہ نقصان پہنچائے گا نہ مدد کرے گا مردے کی، بٹ اٹ ول ہارم دا آئی آف دا لیونگ پرسن. لیکن جو زندہ انسان ہے اس کی آنکھ کو یہ تکلیف دیتا ہے. زندہ انسان یعنی کہ جو دیکھنے والا ہے اسے لگے گا عجیب سا ہول ہے، اس ہول کو کیوں نہیں فل کیا؟ اللہ وانٹس اے پرسن ٹو ڈو واٹ ایور ہی ڈز پرفیکٹلی. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ جو کام کرے پرفیکٹلی کام کرے. ابن سعد میں طبقات کی جو کتاب ہے اس کے اندر یہ واقعہ درج ہے. اور پھر ابراہیم حضرت ابراہیم کو جو ہے وہ تدفین کی گئی اور جو ہے وہ ان کو قبر میں دفنایا گیا. ایک اور مقام پر جو ہے وہ اس پٹ کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ لکھا ہوا ہے، in order to level it he sat down on the ground. اس کو لیول آپ نے خود کیا، خود بیٹھ گئے. smoothed the surface of the grave with his own hands and uttered this sentence, whenever any of you does a job he should endeavor to do it in a solid way. ایک مضبوط طریقے سے عمل کرنا ہے، یہ اتقان ہوتا ہے. اتقان اس چیز کا نام ہے کہ نشانہ ہو تو ٹھیک نشانہ اپنے بل آئی پہ لگے. ایکسلنٹ پرفارمنس. تو اس اتقان کو کیسے حاصل کیا جائے، ہم اس نقطے پہ آ رہے ہیں. اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. پریکٹس 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 میکس پرفیکٹ. شروع میں ایسا ہوگا کہ ہمارے کو ہم بل آئی پہ کبھی نشانی لے پائیں گے. پہلے تو ہم نشانہ ہی عجیب عجیب جگہ پہ لگیں گے، پھر اس جگہ پہ لگنے شروع ہوں گے جو بلائی کے قریب ہے، اور پھر بالآخر ہم پریکٹس کے نتیجے میں اس جگہ پہنچیں گے کہ جو ہے وہ ہمارا نشانہ جو ہے بالکل ٹھیک بلائی پہ لگے گا. تو مگر پریکٹس کیسی ہونی چاہیے؟ پریکٹس بھی پرفیکٹ پریکٹس ہونی چاہیے. پریکٹس ڈز ناٹ میک پرفیکٹ. ابھی ہم کہہ رہے تھے پریکٹس میکس پرفیکٹ، یہ صاحب کہہ رہے ہیں پریکٹس ڈز ناٹ میک پرفیکٹ، اونلی پرفیکٹ پریکٹس میکس پرفیکٹ. تو پرفیکٹ پریکٹس ہوگی تو یہ صاحب جو کر رہے ہیں، یہ صاحب جو ہے کچھ کر ہی نہیں پا رہے، ان کو اعتماد ہی نہیں مل رہا ان کی پریکٹس کے اندر. اور یہ لوگ جو ہے مستقل لگے ہوئے ہیں اور جو ہے کوشش کر رہے ہیں دشمن کو بھگانے کی. یہ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ان کو پرفیکٹ پریکٹس چاہیے. اتقان اگر حاصل کرنا ہے، پرفیکشن حاصل کرنی تو سستی نہیں چلے گی، سستی کبھی نہیں چلے گی. اب میں آپ سے سوال کروں گا یہ کیا ہو رہا ہے، آپ ریز ہینڈ کر کے اس کا تبصرہ کر سکتے ہیں. عمر نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. جی عمر بتائیے. کام کرنا ہے اور سو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ کام کی ڈیڈ لائن قریب ہے اور یہ سستی سے کام کرے اور سو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ویری گڈ. خولا یہ اس تصویر میں کام کی ڈیڈ لائن قریب ہے، لیکن جب کام کی ڈیڈ لائن قریب ہونے والی ہوتی ہے تو بندہ اٹھ جاتا ہے اور پھر کام کرنا شروع کر دیتا ہے. کام کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ ڈیٹ کو پیچھے کرتا ہے تاکہ ڈیڈ لائن نہ پہنچے. ڈیڈ لائن کو بڑھا دیتا ہے، کام نہیں کرتا. یہ سست آدمی ہے، یہ سوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہمیں ایسا نہیں بننا ہے. اچھا اتقان کن چیزوں میں نا، ابھی ہمارا پروگرام ختم ہونے والا ہے، 4-5 سلائیڈیں رہ گئی ہیں. اتقان کن چیزوں میں، پرفیکشن کن چیزوں میں. اب یہ آپ میٹرکس دیکھیں، تھوڑا سا مشکل ہے لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا. مستقبل میں آپ کو ان چیزوں کو بہت دیکھنا ہے. واٹ وی ڈو، ہاؤ وی ڈو اٹ. واٹ وی ڈو جو ہم کام کرتے ہیں اس میں رانگ بھی ہو سکتا ہے اور رائٹ بھی ہو سکتا ہے. اور ہاؤ وی ڈو ہم کس طرح سے کام کرتے ہیں وہ بھی رانگ ہو سکتا ہے اور رائٹ ہو سکتا ہے. جو ریڈ ہے نا یہ بدترین جگہ ہے. یہ ریڈ جو ہے نا اسکوائر، یہ بدترین جگہ ہے. اس کے اندر ہم کام بھی خراب کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں اور غلط طریقے سے کر رہے ہیں. یہ جو جگہ ہے، یہ جو میرا ماؤس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جو ہم کام غلط کر رہے ہیں مگر اچھی طرح کر رہے ہیں. یہ سب سے بہترین جگہ ہے. یہ بھی خراب جگہ ہے، یہ بھی خراب جگہ ہے. اس میں جو ہے وہ
کام جو ہے وہ صحیح ہو رہا ہے, کام جو صحیح کام ہو رہا ہے, صحیح کام ہم کر رہے ہیں لیکن غلط طریقے سے کر رہے ہیں. اور یہ وہ جگہ ہے جو مطلوب ہے, یہاں پر ہم صحیح کام صحیح طریقے سے کر رہے ہیں. یہ سب سے بہترین جگہ ہے. غلط کام غلط طریقے سے کرنا, یہ صحیح کام صحیح طریقے سے کرنا. اتقان ہمیں نہ ادھر حاصل کرنا ہے, ہمیں یہاں پر آنا ہے. یہ وہ مرحلہ ہے جو کہ اتقان کا مرحلہ ہے, جو گرین ہے. تو ڈوئنگ رانگ تھنگس رائٹ ان دا ایکسلنٹ مینر ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم رانگ تھنگ کو ایکسلنٹ طریقے سے کرنا شروع کر دیں. یہ اتقان ضروری ہمیں قطعا نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے ڈوئنگ رائٹ تھنگس right in the excellent manner. It is far better to do the right thing wrong than to do wrong thing right. پتہ چلا wrong thing ہم نے right طریقے سے کی, الٹا نقصان پہنچا دیا. اچھا, یہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں خلیفہ ہارون رشید کا. خلیفہ ہارون رشید جو ہے وہ ایک بہت بڑے خلیفہ تھے خلافت بنو عباس میں. یہ جو ہے وہ ایک شخص ان کے پاس آیا, اس نے اپنے کمالات دکھانے شروع کیے. اس نے کہا میرا کمال پتہ ہے کیا ہے, کہ جو سوئی کا ناکا ہوتا ہے نا, سوئی کا ناکا, سوئی کا جو ہیڈ ہوتا ہے, جو ایک تھوڑا سا سوراخ ہوتا ہے نا جس سے دھاگا ڈالا جاتا ہے, سوئی کے ناکے سے میں جو ہے نا دوسری سوئی کو پھینکوں گا اور وہ جو ہے وہ سوئی جائے گی اور اس ناکے سے نکل کر جو ہے وہ باہر کراس کر جائے گی. اچھا, پرانے زمانے کی سوئی کا ناکا تھوڑا سا بڑا ہوتا تھا, آج کی سوئیاں کا ناکا تو بہت چھوٹا ہوتا ہے. تو اس کا کمال یہ تھا, اس نے کئی دفعہ جو ہے خلیفہ ہارون رشید سے سامنے دور سے جو ہے وہ سوئی پھینکی اور دوسری سوئی کے ناکے سے وہ سوئی نکل گئی. خلیفہ ہارون رشید بڑا حیران ہوا. اس نے اس آدمی کو انعام بھی دیا اور سزا بھی دی, انعام بھی دیا اور سزا بھی دی. بندے نے کہا انعام تو ٹھیک ہے لیکن سزا مجھے کیوں مل رہی ہے, آخر میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہارون رشید نے جواب دیا انعام تمہیں تمہارے اتقان پر ہے, تمہاری پرفیکشن پر ہے, اور سزا اس پر کہ تم نے اپنا قیمتی وقت اس کام میں کمال حاصل کرنے پر کیوں لگایا. بھائی یہ بھی کوئی کام ہے کہ ایک ناکے کے اندر جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں دوسری سوئی پھینک کر جو ہے تم کمال حاصل کرتے, تو کسی کام کی چیز میں کمال حاصل کرتے. تو تمہاری سزا کیا ہے, تمہارا انعام کیا ہے؟ تمہارے کو جو ہے وہ 10 جو ہے وہ 40 دینار ملیں گے اور 10 کوڑے تمہیں لگیں گے. آپ کو پتا ہے امام بخاری جنہوں نے صحیح بخاری مرتب کی ہے, حدیثوں کی سب سے آتھنٹک کتاب, ایسے کمال کے تیر انداز تھے, ایسے کمال کے تیر چلاتے تھے کہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں 20 سال تک ان کے ساتھ رہا, 20 سال تک میں ان کے ساتھ رہا. ہر صبح امام بخاری تیر اندازی کی پریکٹس کرتے تھے, اور شاگرد کا کہنا تھا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ امام بخاری کا نشانہ کبھی خطا ہوا ہو, ہمیشہ بل آئی پہ لگتا تھا, جہاں نشانہ لیتے تھے وہی جگہ لگتی تھی. امام بخاری کو اللہ نے یہ کوالٹی دی تھی, تو پھر امام بخاری نے حدیثوں کے ساتھ بھی ایسا کیا کہ کوالٹی کے ساتھ ساری صحیح حدیثوں کو جو ہے وہ اکٹھا کیا. کوالٹی ایک کلچر کا نام ہے. یہ آخری سلائیڈ ہے, آخری سیکنڈ لاسٹ سلائیڈ ہے. اب ہم کنکلوڈنگ ریمارکس پر آ گئے. دیکھیں اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے. اسلام ہم سے چاہتا ہے کہ ہم صحیح کام, رائٹ تھنگ, بہترین طریقے سے صحیح وقت پر بہترین طریقے سے انجام دیں. بہترین طریقہ میں نے دو دفعہ لکھ دیا ہے. صحیح کام بہترین طریقے سے صحیح وقت پر بہترین طریقے سے انجام دیں, چاہے ہم یہ کام اکیلے کر رہے ہوں, چاہے وہ گروپ کی شکل میں, چاہے ہم ٹیم ورک میں بہترین کام کر رہے ہوں, چاہے ہم انڈیویجولی کر رہے ہوں. یہ کوالٹی کلچر ہمیں اپنے معاشرے کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ایڈ ہاکزم, کام چلاؤ بھائی کام چلاؤ, یہ کام ہو گیا نا بس. نہیں, جتنا ہم اپنا کام بہتر انداز میں کر سکتے ہیں ویسا ہمیں کام کرنا چاہیے. میں قرآن کا حکم آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, پھر آپ سوالات جوابات یا ڈسکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ جو ہے وہ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو, اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے. اللہ بھی دیکھ رہا ہے, اس کا رسول جب تک حیات تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے, اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے. پھر تم اسی کی طرح پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے, اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. And say do as you will, for Allah will see your deeds, and so will his messenger and the believers. ابھی بھی believers ہمارے ارد گرد ہیں, وہ ہمیں دیکھتے ہیں. اگر ہم اچھا عمل کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں, اگر ہم برا عمل کرتے ہیں تو ہمیں ان کو تکلیف ہوتی ہے, ہمارے ارد گرد جو اہل ایمان ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم کوالٹی والا عمل کرتے ہیں
تو پھر ان اہل ایمان کو بھی, ان مومنین کو بھی اس بات کی تقویت ملے گی, پاور ملے گی کہ اگر یہ بندہ جو ہے وہ کوالٹی والے کام کر سکتا ہے تو میں کوالٹی والے کام کیوں نہ کروں. اس طرح کوالٹی والا کلچر عام ہوگا, اور کوالٹی والا کلچر جب عام ہوگا تو پھر یاد رکھیے کہ ہم اسی طرح دنیا پر غالب آئیں گے جس طرح حضرت عمر فاروق کے دور میں ہم دنیا پر غالب آئے تھے. اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ ہر کام جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ, احسان کے ساتھ, اتقان کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی ابھی لوور ہینڈ کر کے پھر جو ریز ہینڈ, عمر آپ لوور ہینڈ کریں, اس کے بعد اگر سوال کرنا ہے تو پھر دوبارہ ریز ہینڈ کریے گا نا. جی آپ کو کوئی بات کرنی ہو کسی طالب علم کو, کسی طالبہ کو؟ کوئی سوال کرنا ہو؟ جی عمر حسن, میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ ایسے ہی سر جیسے جو مسواک کرتے ہیں اس سے کوالٹی بھی ہماری نماز کی امپروو ہوتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہوتا ہے نا کوانٹٹی ثواب کی بڑھتی ہے. تو اس کا مطلب ہے دونوں بھی بہت اہم چیز ہیں, دونوں ایک ساتھ چلنا بہت اہم ہے. بالکل بالکل بالکل. اور کوئی؟ ٹھیک ہے, پھر اگلے ہفتے جو ہے وہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا اس سلسلے کا, اور جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہم سیلف کانفیڈنس پہ بات کریں گے, سیلف کانفیڈنس اور قرآن نا. بہرحال وہ ٹف ٹائم ہوگا. آج جو ہے وہ کون سا ہمارا روزہ ہے؟ 22واں روزہ ہے. تو اس روز 29واں روزہ ہوگا سعودی عرب میں, اور 28واں روزہ ہوگا پاکستان میں. تو ہم کوشش کریں گے کہ مینیج کریں, اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھرپور طور پہ شرکت کریں, اپنے دوستوں احباب کو بتائیے کہ اس طرح کا پروگرام ہو رہا ہے جس کے ذریعے ہمیں سیکھنے کا کچھ نہ کچھ موقع ملتا ہے. اچھا ہاتھ کسی نے اٹھایا ہے, عائشہ اچھا وہ ہے ریزن نہیں ہے, ایکسیلنٹ کی بات کی ہے. عمر آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ عمر آپ کو کچھ کہنا ہے؟ ٹھیک ہے, ہم دعا کر کے اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ پاک ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما, اور یا اللہ یہاں جو طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں جو طالبہ بیٹھی ہوئی ہیں, یا اللہ ان سب کو علم نافع عطا فرما. ان کو یا رب العالمین ان کی بقیہ زندگی کے اندر بہترین طریقے سے, یا رب العالمین ہم سب کو اپنی بقیہ زندگی میں بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما, کوالٹی والی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما, ہر سمت عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ذریعے لوگوں کی اصلاح ہو جائے, ہمارے ذریعے لوگ صحیح راستے پہ اختیار کریں. یا اللہ ہمارے ملک کے اندر حالات کو درست فرما, عالم اسلام کے حالات کو درست فرما, عالم اسلام میں اسلام کو غلبہ نصیب فرما, اس دنیا میں اسلام کو غلبہ نصیب فرما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.